قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن صدق الله العظيم۔ پاک اللہ نے مسکرات سے کہا، او میری بندیو، اسلام نے تمہیں بڑا بہتر اکرام اور اعزاز کا ماحول دیا ہے، تمہیں اس کی قدر کرنی ہے۔ تمہیں اپنی باڈی کو، جو زینت اور ڈیکوریشن کی جگہ ہے، جہاں تم بناؤ سنگار اپنی باڈی پر کرتی ہو، کپڑوں کے ذریعے، زیورات کے ذریعے، اور تمہاری باڈی خود ایک زینت اور خوبصورتی کی چیز ہے، تم اپنی زینت کی چیز کو سنبھالو، اپنے بناؤ سنگار کی چیزوں کو گھروں میں رکھو، پرائے مردوں کی نگاہیں نہ تمہاری باڈی پر پڑے، نہ تمہارے زیورات پر پڑے، نہ تمہارے خوبصورت کپڑوں پر پڑے۔ چھپاؤ، اپنے بناؤ سنگار کو چھپاؤ۔ ہاں، کسی کام کاج کے موقع پر، نقل و حرکت آنے جانے کے موقع پر، یا خرید و فروخت کے موقع پر اگر تمہاری زینت، تمہارا بناؤ سنگار ظاہر ہو جاتا ہے، کام کاج میں ہتھیلیاں کھل جاتی ہے، چہرے خرید و فروخت لین دین میں کھل جاتے ہیں، گناہ آپ کو نہیں ہے، چونکہ آپ مجبور ہیں، لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ ایسے موقع پر بھی، یعنی آنے جانے میں اور بازاروں میں لین دین کے موقع پر کوشش کرو کہ اپنے بدن کا چہرہ اور اپنے بدن کی ہتھیلیاں اور بدن کا کوئی حصہ، ٹکڑا جو اللہ کی خوبصورتی کی ایک نعمت ہے آپ کے پاس، وہ کھل نہ جائے، پرائے بھیڑیے آپ کو نوچ نہ لے۔ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا ارشاد عالی ہے۔ عورتوں سے کہا سنبھل کر رہو، آنا جانا کام کاج سنبھل کے ہونا چاہیے۔ تمہارے بدن کو ہم نے ایک نعمت بنایا ہے، اس کو اوپن نہیں کرنا، کام کاج میں ہو جائے اوپن، آپ پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے آیت پاک کا کہ کبھی مستورات کام کاج میں چہرے ہتھیلیاں کھول رہی ہو، بازاروں میں سودا سلف کے موقع پر کھول رہی ہو تو اجنبی لوگ ان کو للچاتی نگاہوں سے دیکھیں۔ بالکل اللہ پاک نے اس میں اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا، مردوں سے صاف لفظوں میں اللہ نے کہا، اے ایمان والو، تمہیں اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھنی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو عورتوں سے بچانا ہے۔ لیکن عورتوں سے کہا کوشش کرو تم اپنے آپ کو چھپانے کی، لیکن کبھی کھل جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن ماں بہنوں، فتنوں کا زمانہ ہے، بگڑا ماحول ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں بہت اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے کپڑوں کے بناؤ سنگار کو بھی ظاہر نہیں کرنا، اپنے چہرے، ہتھیلیوں اور اپنی باڈی کے کسی پارٹ کو بھی ظاہر نہیں کرنا، چھپانا ہے۔ فتنے میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، لوگوں کی نظریں بگڑتی ہے، وہ للچاتی نگاہ جب آپ پر آتی ہے تو کبھی کبھی ہماری نیتیں بھی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ نے پہلے سے وار لگا دی، کہہ دیا نا ایسا نہیں کرنا، میری بندیوں اس سے بچنا ہے۔ اور دوسری اہم اور ضروری بات کی طرف اللہ پاک نے رہبری دیتے ہوئے کہا، جب کبھی نکلنا ہو تمہارا تو اپنے سینوں پر دوپٹے ڈال لیا کرو۔ لکھا مفسرین نے کہ زمانے جاہلیت میں، اسلام سے پہلے عورتوں کے اس طرح نکلنے کا ماحول رہتا تھا کہ وہ دوپٹہ سر پر ڈالتی تھی اور اس کے کنارے، اس کے چھیڑے پیٹھ کے پیچھے ہوتے تھے، کمر پر ہوتے تھے، یعنی کان بھی کھلے رہتے، چہرہ بھی کھلا رہتا، سینہ بھی کھلا رہتا تھا، صرف اوڑھنی ڈال دی سر پر اور اس کے کنارے کو کمر پر لٹکا دیا، جیسا ہمارے معاشرے میں ماحول ہے، صرف اوڑھنی سے سر کو ڈھانک لیا جاتا ہے، کان، سینہ، چہرہ نہیں چھپتا۔ تو اللہ پاک نے اسلام جب آیا تو مسلمان عورتوں سے کہا، او میری مسلمان بندیوں، تمہیں اسلام سے پہلے جو زمانے جاہلیت والے اور کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے، ان کی عورتیں کرتی تھی، اس طرح نہیں کرنا۔
تمہیں تو اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے کو ڈال دینا ہے، یعنی اوڑھنی کو ہمیں اس طرح اوڑھنا ہے کہ ہمارا سر بھی چھپ جائے، اور سر کے اوڑھنی کی جو کنارے ہیں وہ ہمارے سینے پر ہم ڈال دیں تو کان بھی چھپ جائیں گے، چہرہ بھی تھوڑا بہت چھپ جائے گا، ہمارا سینہ بھی چھپ جائے گا۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے ڈالنے کا حکم فرمایا ہے، اور آج معاشرے میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے۔ تو ماں بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ بھی بڑے پیار سے فرماتے ہیں ڈال دینا چاہیے، ڈال لیا کرو، جب کبھی نکلو اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو۔ سینے چھپانے کا ماحول نہیں ہے، کان اور کان کے زیورات چھپانے کا ماحول نہیں ہے، یہ تو اسلام سے پہلے جو عورتیں کیا کرتی تھی ان عورتوں کی سٹائل ہے۔ تو ماں بہنوں، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ان باتوں کی طرف آنا ہے، تو جب کبھی ہم نکلے ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے نکلے۔ میرا رب ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔